السلام علیکم. آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کیجئے. سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایم ایس سی سائیکالوجی یا دوسرے اپلائیڈ سائیکالوجی جن سے بھی ریلیٹڈ ہیں ان سب کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز یہاں بنائی جاتی ہیں. تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیلوز کے ساتھ، اور انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کیجئے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل ریسرچ ان پاکستان. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. علیحدگی کے وقت سائیکالوجی نفسیات کے صرف 2 ہی ڈپارٹمنٹس کام کر رہے تھے. نمبر 1 گورنمنٹ اسلامیہ سول لائن لاہور. نمبر 2 ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی لاہور. گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور میں پہلی پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا آغاز ہوا اور دوسری پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا آغاز ڈاکٹر اجمل کی کاوشوں سے ہوا. ڈاکٹر اجمل کو پاکستان میں سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا بانی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اجمل نے ڈاکٹر عبدالحی الوی کی مدد سے لاہور میں اپلائیڈ سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا. ڈاکٹر رفیہ حسن، ڈاکٹر نجمہ نجم، ڈاکٹر روحی خالد، ڈاکٹر نوشین رحمان اور ڈاکٹر سمیع عالم نفسیاتی ڈپارٹمنٹ کے مختلف حصوں سے منسلک رہے. ان سب قابل سائیکالوجسٹس کی محنت، لگن اور کاوشوں سے نفسیات پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں متعارف کروائی گئی. اپلائیڈ سائیکالوجی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی پنجاب یونیورسٹی پاکستان کے مختلف اداروں میں متعارف کروائی گئی. اس کے بعد ڈاکٹر اجمل نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی NIP اور قائد اعظم یونیورسٹی آف اسلام آباد بھی تشکیل دی. قائد اعظم یونیورسٹی آف اسلام آباد کو ڈاکٹر اجمل قائد اعظم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی آف اسلام آباد. اس ادارے نے چائلڈ سائیکالوجی میں بہت ساری تحقیقات کو فروغ دیا. نفسیات میں کلینکل اور کاؤنسلنگ کے شعبوں میں MPhil اور PhD کی کلاسز کا آغاز بھی اسی ادارے سے ہوا. اس کے بعد مختلف سائیکالوجسٹ نے اپنا تحقیقاتی کام پیش کیا. ان میں مبشر حسن، ڈاکٹر M پرویز اور ڈاکٹر سیما پرویز شامل ہیں. چائلڈ اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی نے بہت ساری ریسرچز اس ادارے کے ذریعے کی گئی. ان میں سے کچھ ریسرچز APA اور WHO نے بطور ریفرنسز استعمال کی. ڈاکٹر محمد پرویز. ڈاکٹر M پرویز نے کوگنیٹو سائیکالوجی پر ریسرچ کی اور وہ اس میں کام کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے مختلف سائیکالوجیکل ریسرچز کے لیے لوکل نارمز بنائیں. MMPI بہت سے مشہور پرسنالٹی ٹیسٹ میں سے ایک MMPI پرسنالٹی ٹیسٹ ہے جس کی لوکل نارمز آپ نے بنائی. پاکستان کے لیے انہوں نے MMPI ٹیسٹ آرمی سلیکشن کے لیے بھی استعمال کیا. ڈاکٹر عاشق علی شاہ اور ڈاکٹر غزالہ رحمان نے ارلی 19 میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں شامل ہوئے. ڈاکٹر غزالہ کو ان کے ریسرچ ٹیسٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے. انہوں نے بلاٹ ٹیسٹ یعنی انک بلاٹ ٹیسٹ کی لوکل نارمز بنائیں. ڈاکٹر اشاق کو ان کی میوزک ٹون تھراپی کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یونیورسٹی آف پنجاب. ڈاکٹر حامد شیخ. 1992 میں ڈاکٹر حامد شیخ نے پنجاب یونیورسٹی میں MPhil اور PhD کی کلاسز کا آغاز کیا. ڈاکٹر حامد شیخ نے ذہنی کارکردگی کا ٹیسٹ پاکستانی معاشرے کے لیے بنایا یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ تشکیل دیا جو کہ انہوں نے اوٹس اور دوسرے سائیکولوجیکل ٹیسٹ سے مستعار لیا ہے. یہ ٹیسٹ مختلف اداروں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے.
پبلک سروس ٹیسٹ یعنی فار ایگزامپل پبلک سروس ٹیسٹ اور آرمی سلیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ISSB میں۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر عبدالحی علوی۔ آپ نے انڈسٹریل ورکرز کے لیے ٹیسٹ بنایا جو کہ انڈسٹریل ورکرز میں سیٹسفیکشن لیول کو جاننے کے لیے بنایا گیا۔ جب آپ 1998 میں پنجاب یونیورسٹی کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوئے۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر نوشین رحمان جو کہ انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے ہیومن ایب نارمیلٹیز پر بے شمار تحقیقات کروائیں اور پوری دنیا میں مشہور ہوئیں اپنے کام کی وجہ سے۔ IER انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بھی پنجاب یونیورسٹی میں ہی قائم ہے، جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے متعلقہ ادارہ ہے، اور یہاں چائلڈ ایجوکیشن کے لیے بہت ریسرچز کروائی گئیں اور سلسلہ جاری ہے۔ احسن ملک، نسیم شوکت اور ڈاکٹر رشید اس ادارے کے سب سے پہلے سائیکالوجسٹ میں سے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی، گورنمنٹ کالج لاہور۔ ڈاکٹر اظہر علی رضوی اور ڈاکٹر M اجمل نے شخصیت کا اسلامی ڈھانچہ متعارف کروایا، جسے انگلش میں اسلامک ماڈل آف پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اور یہ پائنیئر سائیکالوجسٹ ہیں۔ نیکسٹ ہے ریڈنگ تھراپی جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے پہلی بار خوانائی طریقہ علاج یا علاج بذریعہ کتب متعارف کروایا، اور ان کے بعد ڈاکٹر M اجمل کے شاگرد نے اسے متعارف کروایا جو کہ ڈاکٹر اظہر علی رضوی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر اظہر علی رضوی نے اس کام کو جاری رکھا اور ریڈنگ تھراپی کو اور منظم انداز میں پیش کیا، اور ڈاکٹر اظہر علی رضوی نے امام غزالی کے سوال نامے کو بھی دوبارہ سے ترتیب دیا۔ یہ سوال نامہ امام غزالی کی اپروچ کے بارے میں ہے، جو کہ نارمل شخص کے خیالات سے متعلقہ ہے۔ ڈاکٹر اختر علی، ڈاکٹر سہیل نمبل سائیکالوجی کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی 1979 ڈپارٹمنٹ۔ ڈاکٹر انیس اور ڈاکٹر آل احمد اس ڈپارٹمنٹ کے پائنیئرز ہیں۔ انہوں نے پرنٹ میڈیا پر سائیکالوجیکل ریسرچز کو فروغ دیا، آدمی پر پرنٹ میڈیا کے اثرات وغیرہ۔ کراچی یونیورسٹی، اس ادارے میں کلینکل سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے جو کہ کلینکل سائیکالوجی میں تحقیقات کو فروغ دیتا ہے۔ منسلک ادارے جو کہ سائیکالوجیکل ریسرچز سے منسلک ہیں یا سائیکالوجی جن میں پڑھائی جاتی ہے ان سے منسلک ادارے یہ ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، گورنمنٹ کالج لاہور۔ فاؤنٹین ہاؤس لاہور۔ لاہور یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ فلاسفرز جو کہ کام کرتے ہیں، نمبر 1 پر ہے ڈاکٹر عبدالقادر، نمبر 2 ڈاکٹر شاہد پرویز۔ فاؤنٹین ہاؤس میں جو کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ریسرچز کروائی جاتی ہیں، ریسرچز آن شیزوفرینیا۔ نمبر 2 فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے وہ، اور نمبر 3 پہ ہے ڈاکٹر اظہر علی رضوی جو وہاں کے چیف سائیکالوجسٹ ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی۔ نمبر 5 پہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے ڈاکٹر عاصم صحرائی وہاں پہ چیئرمین ہیں۔ یعنی یہ سب جو ہیں وہ سائیکالوجی سے منسلک ہیں۔
جی، تو آئی ہوپ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کو آپ کے کورس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو پلیز 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 میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور پلیز آپ کمنٹ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ کمنٹ نہیں کرتے. تو پلیز آپ کمنٹ ضرور کیا کیجیے کہ آپ کو انفارمیشن کیسی لگی، آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ نہیں. اور اگر آپ سجیشنس دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری آئی ڈی جو ہے چینل کی، اس پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں. اور میری آئی ڈی جو ہے اس کا نام ہے کلینکل سائیکالوجی ان اردو @gmail.com. تو پلیز اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.